بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ مقدس یعنی رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا اور کل پہلا روزہ ہے۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس میں شیطان کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں بند کر دیتا ہوں پنجرے کے اندر، لیکن جو شیطان کے چیلے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ہمارے آپ یورپی ممالک کو دیکھیں، وہاں پہ اگر چاند نظر آ جائے تو وہاں پہ اشیاء خرد و نوش بیچنے والے جو تاجر ہیں وہ خصوصی طور پہ احترام رمضان میں وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں 30 سے 40% تک کم کر دیتے ہیں، اور معیاری چیز جو ہے وہ روزہ دار کو دینے، یعنی مسلمان جہاں ان کے لیے سپر سٹوروں کے اوپر اسپیشلی ڈسکاؤنٹ لگا دیا جاتا ہے، اور پورا مہینہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اور معیاری اشیاء کم قیمت پہ دی جاتی ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، جس کو خدا کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے اللہ کا، یہ ملک ہمیں جو ملا ہے، یہاں پہ ساری الٹی گنگا بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ذخیرہ اندوز رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، اشیاء خود و نوش کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے، اور جو چیز 100 روپے کی ہے وہ رمضان شریف کے پہلے ہفتے میں وہ 200 300 250 تک اس کو لے جاتے ہیں۔ آپ ذرا ایک طاہرانہ نظر ڈالیں کہ آج سے 4-5 دن پہلے جو فروٹ کا ریٹ تھا وہ بہت کم تھا، یعنی کیلا آپ کو بہترین قسم کا کیلا جو ہے وہ 150 سے 200 روپے کا مل رہا تھا، جو اب 350 روپے آج اس کا ریٹ ہے، اور کل اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کھجور ہے، کھجور کیونکہ استعمال زیادہ ہوتا ہے رمضان شریف میں، لوگ کھجور سے روزہ افطاری کرتے ہیں، اس کی قیمت جو 300 روپے تھی وہ بڑھ کے 600-700 روپے تک ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی، وہ تمام چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ 1.5 گنا بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، اور ہمارا اتنا یعنی کہ یہ خوفناک کام ہماری تاجر برادری کرتی ہے کہ ان کو نہ اپنی آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے، اور نہ ہی اس مقدس مہینے کی جو تقدس ہے وہ اس کا کچھ خیال، ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک یہ ہے کہ پیسہ کیسے بٹورنا ہے، اور روزے دار جو پہلے ہی سفید پوشی کا بھرم بڑی مشکل سے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو کیسے لوٹنا ہے، یہ نئے نئے پلان کرتے ہیں۔ اور یہ جب یہ چیزیں دیتے ہیں تو ان کو کبھی بھی شرم ہی نہیں آئی کہ یار ہم اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہوئے بجائے چیزیں بڑھانے کے کم از کم اس کے جو پرانی قیمتیں ہم اسی پہ رکھ لیں، اگر ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے۔ آج اس مقدس مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ پہلا جو ہے عشرہ یہ آپ کی بخشش کا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اللہ سے اپنی بخشش اور اپنے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش کے لیے جو ہے وہ دعا مانگیں، تو اللہ پاک اس کی فیوز و برکات سے جو ہے وہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنی پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں اور جتنی تاجر برادری ہے اس کو لگام دیا جائے۔ گو کہ ہر سال حکومت جو بھی ہو وہ اپنے فلسفہ جھاڑنے اور اپنے جو ہے وہ ایک شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے غلط جو ہے وہ پیکج دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ارب روپے کی سبسڈی دے دی ہے، لائنوں میں لگ جو ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں، آٹے کے توڑوں پہ تصویریں اپنے لیڈروں کی چھاپ دیتے ہیں، ایک تھیلا پکڑانے کے لیے جناب 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں، پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو اسسٹنٹ کمشنر جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کے بازاروں کا دورہ کرے اور وہاں جا کے ریٹ دیکھے، وہ آلو پیاز اور گھی کی ریٹ چیک کرنے کے لیے وہ 1.5-2 کروڑ کی گاڑی پہ آتا ہے اسسٹنٹ کمشنر، اور وہ ریٹ چیک کرتا ہے۔ وہاں پہ دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور جناب کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، اس کی باقاعدہ پبلسٹی کی جاتی ہے کہ جی ہم نے اتنے بازاروں کا دورہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ یہ تمام غلط اقدامات ہیں، اور اس سے عوام کو جو ہے وہ کچھ ریلیف ملنے کے بجائے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ سفید پوش اور عام طبقہ جو ہے جو روزے کی افطاری کا جس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سحری کا مسئلہ ہے، اس کو اشیاء خرد و نوش جو ہے
وہ بجائے اپنے گھر کی دہلیز پہ ملنے پہ وہ میلوں سفر کرتا ہے اور وہ کسی یوٹیلٹی اسٹور کا رخ کرتا ہے، وہاں لائن میں لگتا ہے اور اس کو بے شمار وہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے آئی ڈی کارڈ دیتا ہے، پھر اس کا وہ چیک کیا جاتا ہے کہ ایلیجیبل ہے نہیں ہے، پھر اس کو گھنٹوں انتظار کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام تو آ ہی نہیں رہا ہے، کمپیوٹر پک ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس قسم کے بے شمار مسائل ہیں جو اس وقت جو ہے وہ اس پاکستان میں عوام کو درپیش ہیں۔ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور گورنر صاحبان خدا کے لیے رحم کریں اس ملک کے اوپر، اس عوام پہ۔ عوام اب مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ آٹے کے اوپر اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے، چینی پہ دینی ہے تو عام دیں۔ یہ یوٹیلٹی اسٹور والی جو ہے اور یہ آئی ڈی کارڈ والا جو ڈرامہ ہے اس کو بند کیا جائے۔ عوام جو سفید پوش ہیں وہ تو لائن میں لگنے کو تیار ہی نہیں ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اور عام آدمی کے گھر تک جو یہ راشن پہنچانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے وہ بھی ایک بالکل پولیٹیکل ایک سمجھ لو پریکٹس ہے، اس میں عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ وہ یہ ان کے چیلے جو حکومت میں ہیں، ان کے اپنے ہواری جو ہیں وہ من پسند لوگوں تک چیزیں پہنچا رہے ہیں اور انہی کی لسٹیں بنا کے دی ہوئی ہیں۔ یہ تمام جتنی پریکٹس ہے یہ فضول ہے اور اس کا عوام کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ اگر عوام کو آپ نے اس ماہ مقدس میں واقعی آپ عوام کا درد دل رکھنے والے لیڈر ہیں تو خدا را سبسڈی عام کریں، ہر ایک بندے کو محلے کی دکان سے چینی، گھی، دالیں سب کچھ مل جائے اور وہ انتہائی کم قیمت پہ ملے یا پرانی قیمت پہ مل جائے، فروٹ اسی طریقے سے مل جائے، تو پھر کوئی یہ لوگ جو ہے وہ رمضان آسانی کے ساتھ گزار سکیں گے۔ بصورت دیگر اوپر سے آپ ایک نیچے سے یہ مہنگائی کا طوفان ہے، اوپر سے بلوں کے جو ہے وہ مم گرائے جا رہے ہیں، بجلی کا بل دیکھیں، گیس کا بل دیکھیں، تو عوام تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئی ہیں۔ عوام کے پاس تو سروائیول کے لیے کچھ نہیں ہے، یا خودکشیاں ہیں یا وہ جناب ڈاکے ماریں گے، اور اس کے علاوہ تو عوام کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ یہی جو اربوں خربوں کی آپ نے سبسڈی دی ہے، یہ اس پہ آپ فیکٹریز کو آن کرتے، ہوم انڈسٹریز کے لیے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو آپ قرض حسنہ دیتے، وہ اپنے گھر کا چولہا خود جلاتے، ایک آٹے کے توڑے یا ایک راشن کی کٹ کے لیے ان کو آپ کتنا ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ان کی بددعائیں لگیں گی آپ کو۔ یہ جو ہے یہ سارا سسٹم تبدیل کریں، یہ سسٹم ان عوام کو ریلیف دینے والا نہیں ہے، یہ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔